اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعات اور عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سیرت حبیب اعظم کی اس گوشے کے اندر حاضر ہیں، اور یہ گوشہ سیرت حبیب اعظم کا جس میں عربوں کے حالات پڑھ رہے ہیں۔ آج جو گوشہ بڑا اہم ہے یہ، اور وہ گوشہ کہ اہل عرب اپنے لیے بیویوں کا کیسا انتخاب کرتے تھے، یعنی کہ اپنے جب نکاح کرنے کے لیے جاتے، شادیاں کرنے کے لیے جاتے تو بیویوں کا انتخاب ان کا کیسا تھا۔ اب یہ بادیہ نشین قوم، اس کا ذرا حالات چیک کریں کہ یہ کیسے اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت رشتوں کا انتخاب کیسا کیا کرتے تھے۔ عرب کی یہ بادیہ نشین اور دیگر صفات حمیدہ سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت جذبہ کے ساتھ بھی یہ جو قوم تھی نا، بڑی سرشار تھی۔ یہ اپنی اس عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے خون کے دریا بھی بہا دینا، اور یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی ناموس کی طرف بری نگاہ سے بھی دیکھ سکیں اور وہ اسے خاموشی سے برداشت کر لیں۔ اسی جذبہ سے سرشار ہونے کے باعث وہ اپنے نسب کی حفاظت کیا کرتے تھے اور اپنا شجرہ نسب کو بھی یاد بھی رکھا کرتے تھے، اور وہ شخص جس میں شرافت و فضیلت کا ادنا سا بھی حصہ پایا جاتا وہ لازمی طور پر غیرت مند ہوتا۔ وہ قوم جو شجاعت، سخاوت اور عہد میں بلند درجہ پر فائز تھی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بیویاں ایسی ان کا انتخاب کریں کہ جن کا حسب نسب جو ان کے شایان نشان نہ ہو۔ اسی لیے ان کے شرفاء اور جو ان کے نجباء اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کیا کرتے تھے جن کا دامن عصمت فسق و فجور کے بدنما داغوں سے بالکل پاک صاف تھا۔ وہ ظاہری حسن و جمال پر اس امر کو ترجیح دیتے کہ وہ خاتون جس نے ان کی اولاد کی ماں بننا ہے یا ان کی ہونے والی بہو بننا ہے، تو اس میں کم از کم ایسی کوئی خوبیاں اور شرافت وہ پائی جائے جو ان کے جو ماحول کو اچھا کر سکے۔ آج دیکھیں کہ ہم لوگ بھی اپنی بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، تو بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے کہ ہماری نسلیں آگے چلنی ہیں، اور نسلوں کا کیسے ہم اپنے نسلوں کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں اور کیسے نسلوں کی جو نا حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ قوم جو ہے اپنی نسل کی حفاظت کے لیے اپنے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کرتے تھے جو حیا والی ہوں، دلیر ہوں، شریف بھی ہوں، حیا والی بھی ہوں، اور جو نا دلیر بھی ہوں، اور عفت و عصمت والی بھی ہوں۔ حکیم بن سیف جو عہد جاہلیت کے حکماء اور دانشوروں میں ایک ممتاز مقام پر فائز تھا۔ یہ شخص جس کی دانائی اور عقل مندی سے متاثر ہو کر کسریٰ نوشروان نے یہ کہا تھا کہ لو لم یکن للعرب غیر لکفا، اگر اہل عرب میں اس کے بغیر کوئی اور مرد دانا نہ ہوتا تو یہ ایک بھی اس کے لیے کافی تھا۔ یعنی کیسر و کسریٰ نے اس کے لیے یہ لقب دیا، اس کی تعریف کی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا یا بنی لا یحملنکم جمال النساء عن صراحت النسب فإن المناکح لیمین مدرجۃ للشرف۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹوں، عورتوں کا ظاہری حسن و جمال تمہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہ کر دے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹوں، صرف شادیاں کرتے ہوئے حسن و جمال کو نہ دیکھنا، اپنے نسب کو بھی دیکھنا، کیونکہ کمینہ صفت اور بد کردار بیویاں خاندانی شرف کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ یعنی کہ جو بدکردار عورتیں ہوں گی، کمینہ صفت ہوں گی، تمہارے خاندانی نظام کو تباہ برباد کر دیں گی۔ اب دیکھیں آج یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ وہ عرب اپنی بیویوں کا انتخاب کرتے ہوئے صرف حسن و جمال کو نہیں دیکھتے تھے، وہ عورت کے کردار کو بھی دیکھتے، عورت کی خاندانی نظام کو بھی دیکھتے، اس کا حسب نسب بھی دیکھتے کہ عورت کا کردار کیسا ہے۔ اب ابو الاسود الدولی یہ کیا کہتا ہے، اپنے بیٹوں سے اس نے کہا
اس نے کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ جب تم چھوٹے تھے اور جب تم بڑے ہوئے، اور اس سے پہلے بھی میں نے جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو میں نے تم پر احسان کیا۔ اب بیٹے کہنے لگے کہ ابا جان کیسے احسان کیا آپ نے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے احسان اس لیے کیا کہ میں نے تمہارے لیے پاک دامن ماں چنی ہے، پاک دامن ماں چنی ہے جن کی وجہ سے تمہیں کوئی گالی نہیں دے سکتا، یعنی یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا سب سے پہلے کہ تمہیں ایک اچھی ماں دی ہے۔ اور یہ اچھی ماں کا انتخاب یہ پہلا حق ہے اچھی ماں کا انتخاب کرنا۔ الریاشی ایک عرب کا شاعر اپنے بچے کو کہتا ہے، یہ بھی شاعر جو ہے نا اپنے بچے کو کہتا ہے کہ بس میرا پہلا احسان تم پر یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایسی ماں پسند کی جو عراق میں بڑی شرف کی مالک ہے، اور اس کی پاک دامنی بھی لوگوں کے اوپر بڑی ظاہر ہے، عوام الناس کے اندر بڑی ظاہر ہے۔ اور رشتہ ازواج کی اہمیت کے پیش نظر زمانہ جاہلیت کی جو مائیں تھیں اپنی بچیوں کی شادی کے بعد انہیں رخصت کرتے ہوئے ان کے اندر بھی ایک نظام تھا کہ وہ اپنی بچوں کو رخصت کرتے ہوئے ان کو نصیحت کرتی تھی، اور جب نصیحت کرتی تو ان کی نصیحتیں بھی بڑی جو نا دیکھنے والی ان کی نصیحتیں تھیں، یعنی کہ وہ نصیحتیں وہ جو کرتی ہیں اپنی بچیوں کو، وہ نصیحتیں آج اگر ہم ان نصیحتوں کو پڑھ لیں تو ہم اپنے بچوں کی اس اچھی طریقے سے تربیت کر